ٹیفی بٹ کیس کی ڈیولپمنٹ کیا ہے یہ بتائیے. ہاں جی. میں نے جب پہلے بات ہوئی تھی تو میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ تیفی بٹ جو ہے وہ پاکستان نہیں آئے گا. حالانکہ اس وقت بہت سارے ویلاگر نے، انفلوئنسر نے یہ کہہ دیا کہ جناب جی تیفی بٹ آئے گا، تیفی بٹ کا اس کو دوست ساتھی چھڑانے آ جائیں گے، وہ ایکسپائر ہو جائے گا. یہ ساری باتیں کی تھی ہم نے، پہلے ہی بتا دیا تھا. اس کی وجہ کہ کوئی قانونی تقاضے ہیں، کوئی چیزیں ہیں، وہاں کا قانون اور ہے. اور یہ جو صاحب گئے، جو خالد وریہ صاحب ہے، ڈی ایس پی صاحب، جو ہمارے پاس رپورٹ آئی تھی کہ کسی اور کو پکڑنے گئے تو وہاں پہ ان کے ہاتھ آ گئے. لیکن نعیم منیف صاحب جو ہمارے دوست ہیں، انہوں نے اپنے پوڈ کاسٹ میں یہ چیز جو ہے نا اس کا انکشاف کیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے، نعیم منیف صاحب کا، کہ خالد وریہ جو ہے نا سی سی ڈی کا انسپیکٹر ہے، جو ڈی ایس پی کے عہدے پہ کام کر رہا ہے، اور اس کی ڈیوٹی تھی یہ انٹرپول کے ذریعے پکڑنا، اور وہ گوگی کہہ رہا ہوں، تیفی بٹ کو ہی گرفتار کرنے گیا تھا. جہاں سے نعیم منیف صاحب نے یہ والی خبر بریک کی ہے، اس کے بعد سے تمام ویلاگر، تمام انفلوئنسر، ہر کوئی یہی بات کر رہا ہے اب. اچھا، اب ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے. بتائیے. وہ نیا شوشہ یہ چھوڑ دیا ہے کہ جی 6 کروڑ درم بنتے ہیں پاکستانی 3.5 ارب روپے، ایک سے زیادہ. 6 کروڑ درم کے تیفی بٹ صاحب نادہندہ ہیں مختلف لوگوں کے. اچھا، مطلب انہوں نے دینے ہیں کچھ. انہوں نے وہاں پہ ٹھیک. کوئی درخواست دے دی، انہوں نے کہا جی یہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ اس کو پاکستان لے جایا جا رہا ہے، پہلے ہمارے پیسے دلائیں. اب یہ بھی اتنا سادہ کام نہیں ہے. پہلے سے یہ بات، پہلے تو میں یہ بتا دوں، ابھی تیفی بٹ نہیں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے سر. ابھی تیفی بٹ نہیں آ رہے. ایک چیز میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گی جی اس جی. میں. 2 سے 3 دن کا ڈیڈ لائن ہے جس میں فارمیلٹیز جو ہے، ڈاکیومنٹیشن جو ہے وہ مسٹر وریہ نے جمع بھی کروانی تھی دبئی کورٹ میں. اس حوالے سے بھی بتائیے گا. ہاں. تھرسڈے تک کا غالباً ٹائم تھا یا؟ اب سنیں بس یہ بات، میں نا اسپیشلی گیا ہوم ڈپارٹمنٹ میں، ہمارے ذرائع ہوتے ہیں وہاں پتہ کرنے کا. میں نے کہا تیفی بٹ کا کوئی نوٹس، ریڈ وارنٹ وغیرہ یا ریڈ نوٹس وغیرہ کے لیے کوئی خط و خطابت شروع ہوئی ہے؟ وہاں سے تو مجھے پتہ چلا تھا کوئی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کراچی سے ہو رہی ہو. تو میرے ذرائع نے اس کی تصدیق نہیں کی تھی تب تک، یہ لاسٹ منڈے تک. تو اب آگے کیا، منڈے کو ہی وریہ صاحب پاکستان واپس آئے ہیں اور وہ خالی آتا ہے. تو آگے اب کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ریڈ وارنٹ بن گئے ہوں، ڈاکومنٹیشن ہو گئی. مطلب یہ اتنی ہمیں پاکستان میں، ہمارے ادھر لاہور میں ظاہر ہے، وہ جو ان کے جو جس کیس میں امیر بلاج گروپ کے جو لوگ ہیں، جن جی. جو مدعی ہیں، وہ اس چیز کے ورڈ ہے کہ وہ فوری طور پہ یہاں پر آئے. اور ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ ایسے نہیں آ رہا آسانی سے. لوگوں نے دعوے خطر، نعیم صاحب نے کچھ اور بات کر دی، اور نعیم صاحب نے بھی یہ کہا کہ اتنی جلدی نہیں آ رہا. اور یہ بھی نعیم صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ اس کا کوئی انکاؤنٹر نہیں ہوگا، کوئی اس کو ساتھی چھڑوانے نہیں آئیں گے. وہ کیا کہتے ہیں، اس کو باقاعدہ شامل تفتیش کیا جائے گا، صفحہ مثل کا حصہ بنایا جائے گا اس کے بیان کو. لیکن اب میں آپ کو جو خبر دے رہا ہوں وہ یہ ہے، جو یہ شوشہ پھیلا ہوا ہے نا کہ 6 کروڑ درم، اب یہ بات تو یہ درست ہے. وہاں کا جو لا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی شخص جس نے ان کے وہاں پہ کوئی فراڈ کیا ہو، کوئی مالی بے ضابطگی کی ہو، بینک کا نادہندہ ہو، کریڈٹ کارڈ کا نادہندہ ہو، کسی کمپنی کے پیسے دینے ہو، ڈیفالٹر ہو. ڈیفالٹر ہو، جی. مطلب آسان میں آپ نے ٹھیک کہہ دیا، ڈیفالٹر ہو، وہ شخص ملک نہیں چھوڑ سکتا. وہ تب تک وہاں کلیئر رہے نہیں گا کرتا جب میٹرز. تک وہ معاملات، فائنینشلی معاملات نہیں کلیئر نہیں تو جیل میں سڑے. ٹھیک ہے. اب یہ ان کے اوپر الزام لگا یہاں سے بچانے کے لیے کہ یہاں پر ان کو خدشہ ہے کہ ساتھی چھڑانے نہ آ جائیں. لیکن میں نعیم صاحب کی خبر کو بڑا گہری نظر دیکھتا ہوں، کیونکہ وہ بڑی باریکی سے خبر دیتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ساتھی سوتی چھڑانے نہیں آئیں گے. لیکن میرا پھر بھی یہ کہنا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ اس چیز سے ڈرتے ہوئے انہوں نے یہ والا کیس کر دیا. اب یہاں پہ ایک چیز میں بتاؤں، میری نعیم منیف صاحب سے بات ہو رہی تھی اور ایک دو لوگوں اور سے، وہ یہ کہ نا وہاں کا قانون کوئی اتنا آسان ہے، بہت سخت قانون ہے. وہاں پہ یہ بھی دیکھا جائے گا جو 6 کروڑ درم کا الزام لگا رہا ہے اس کے پاس 6 کروڑ درم آئے کدھر سے. اور 6 کروڑ درم بہت بڑی رقم ہے، اور اس نے کب دیے تھے،
اور انہوں نے لے کے کہاں استعمال کیے، وہاں وہ ایک الگ آڈٹس یہ ہے. ایک الگ چیز ہے، یہ جی. کوئی اتنا آسان نہیں ہے. اور اس پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں کی جو خالد وریا صاحب یا جو بھی ہوں، یہ جا کے باقاعدہ وہاں پہ یہ والا کیس لڑیں اور یہ والی وہاں پہ جا کے وہ بات کریں اپنی طرف سے کہ جناب یہ تو ہمارا ملزم ہے، یہ یہاں سے بچنے کے لیے اپنی گرفتاری پاکستان میں حوالگی کے حوالے سے، پاکستان میں شفٹ ہونے کے حوالے سے یہ کچھ ٹیکٹک کر رہے ہیں. خیر بر جو بھی ہے، ہم نے تو وہی بات کرنی نہ، ہم نے بات کرنی ہے وہ میر حقیقت پر بلاج گروپ مبنی کی، بات کرنی ہے، نہ ظاہر سی ان کے، بات ہم ہے. نے لوگوں سے انفارمیشن دینی ہے جی اور بالکل. نہ اس میں سنسنی پھیلانی، نہ کیا سرائیاں چلے کرنی دیکھتے ہیں. ہیں مزید اس کے حوالے سے تیفی بٹ کیس کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ آئے گی وہ ہم شیئر کریں گے ناظرین کے ساتھ. جی سر احمد جاوید کیس کے حوالے سے بھی بتائیے کیا ڈیولپمنٹ ہے. یہ قصہ یہ کچھ اس طرح ہے، ایک ویک پہلے کا ہے، بلکہ اس سے پہلے ایک لڑکی ہے جو زارو بٹ جس کو مہک کہتے ہیں، یہ ایک نا ملٹائی نیشنل کمپنی کی ملازمہ بھی ہے جو کلمہ چوک لاہور کے اس کے قریب ہی اس کمپنی کا آفس ہے. کمپنی کا آفس میں خود ہی نہیں بتا رہا، تو وہاں پہ وہ ملازمت کرتی ہے اور یہ پارٹی گرل ہے اس طرح کی. اس کے نا یہ جو ملزموں کے نام ابو بکر یا پھر معید کہہ رہے تھے، کچھ ذرائع نے معید کا نام کوئی نامی نام بھی بتایا ہے وہاں پہ، ایک عبداللہ اور ایک ابو بکر، ان میں سے کسی ایک کی نا کوئی گزشتہ کوئی 7-8 سال سے نا دوست تھی، ریلیشن میں تھی. کھاتے پیتے اکٹھے تھے، گھومتے پھرتے کرتے تھے، لانگ ڈرائیو کرتے تھے، پارٹیز کرتے تھے، اکٹھے رہ رہے تھے. تو اس کو زارو کو پتہ چل گیا، مہک کو اندازہ ہوا کہ یہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرے گا، بس ٹائم پاس کر رہا ہے، تو اس نے اس سے نا ڈسٹنس کرنا شروع کر دیا، اس سے لا تعلقی کر دی. ان دا مین وال یہ احمد جاوید جو ہے، جو اس کو اے جے کا ایسے کا نک نیم ہے، اے جے، ڈیفینس میں اس کو اے جے کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے. تو اس کے ساتھ ان کے تعلقات بن گئے. اور کوئی 1 مہینہ پہلے نا کوئی انہوں نے سوزن نے اور یہ جو مہک نے کسی لڑکی کے اوپر، اس لڑکی کا نام اب اسکپ کر رہا ہوں، دبئی میں ہوتی ہے، اس کے ساتھ کوئی ان کے پھڈا ہوا تھا، تو انہوں نے اس کے گھر میں فائرنگ، اس سے کہا تیرے گھر فائرنگ ہوگی، تو فائرنگ وغیرہ بھی کرائی اور وہ اس کا پرچہ ان دونوں پہ بھی ہوا اور کہا جا رہا ہے کہ اے جے کے پہ بھی ہوا تھا. مطلب یہ اے جے جو ہے، احمد جاوید جو ہے نا، ایک ایجوکیشن گروپ ہے، بڑا نجی سسٹم ہے، ایجوکیشن سسٹم ہے، بڑا بڑا ان کے آنر کے بیٹے ہیں، اس کے رائٹ. آنر کے جی جی. بیٹے ہیں اور کھاتے پیتے گھر سے ہیں اور اکلوتے بیٹے ہیں. اور ان کی شادی بھی انہوں نے جلدی کر دی تھی اسی وجہ سے، ظاہر ہے جن کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہوتا ہے وہ اس طرح. لیکن یہ انہوں نے یہ نظر رکھی ان کا بچہ کرتا کیا ہے. ینگ تھا، 26-27 سال کا تھا، اس نے یہ دوستیاں پالی ہوئی تھیں، یہ 2 لڑکیاں اس کی دوست تھیں. تو جو تقریباً 1 ویک پہلے کی جو میں لڑائی بتا رہا ہوں، وہ بھی ایسے سیٹرڈے نائٹ کی لڑائی تھی. وہاں پر ان کو یہ ملزموں کا انکشاف ہوا. وہ لڑکی جو ہے زارو بٹ جو ہے، زارو مہک جو ہے، اس کا تعلق اس کے ساتھ بن گیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے پھڈا ہوا، جھگڑا ہوا، جہاں پہ یہ احمد جوید نے ان کو منع وغیرہ کیا. لڑکی کو ڈر تھا کہ مجھے مارے پیٹیں گے، تو وہاں پہ بیچ بچاؤ کرا دیا گیا. وہاں پہ ایک کریکٹر ہے، ایک وکی نام کے صاحب کا نام بڑا مشہور ہے، جو گیمبلنگ کے حوالے سے مشہور ہے، کہتے ہیں. ان کا ایک بھائی ہے شاہد، جس کو عرف مایا، وہ بھی وہاں پہ موجود تھا، کیونکہ وہ بھی ان پارٹیز کا حصہ ہے. گیمبلنگ شیمبلنگ، یہ وہ گیم شیم ساری رات یہ ہوتی. تو اس نے بیچ بچاؤ اس وقت کرایا. تو یہ لڑائی بڑھ نہ جائے تو اس نے نا پھر احمد جاوید کے ساتھ ان کی صلح کرانے کے لیے یہ والی فیس 9 جو تھانہ ہیر کے علاقے جہاں پہ وقوع ہوا ہے، اس گھر میں پارٹی رکھی. جب پارٹی رکھی تو وہ لوگ وہاں پر آئے، تو انہوں نے طے کیا ہوا تھا کہ ہم اس کا پھڈا کریں گے، اس کے ساتھ اس کو بزنس وغیرہ کریں گے. تو جو ابو بکر جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس نے اس کے ساتھ لڑائی وغیرہ شروع کی، بحث شروع کی. لیکن کسی کو یہ گمان نہیں تھا کہ یہ بڑھ جائے گی، کہ اچانک جب وہ لڑکی کہیں انٹرس ہوتی ہے اس ہال کے اندر، وہ جو کوئی لیونگ تھا، جب وہ اس کے پاس جا کے بیٹھ جائے، اس کے ساتھ بیٹھ جائے، ان کو اور غصہ آیا تھا. نشے وشے کیے ہوتے ہیں ان لوگوں نے. تو وہ بجائے بحث اور ہاتھا پائی کے بجائے وہاں پہ وہ فائرنگ شروع کر دیتے ہیں.
اور پیر صاحب کا بتانا ہے کہ وہ اسے ایک کمرے کے اندر کے 200 کے قریب گولیوں کے خول ملے، اتنی فائرنگ ہوئی، اور پھر فائرنگ کرتے ہوئے باہر بھی آئے، باہر آ کے بھی انہوں نے فائرنگ کی، جس کا سی سی ٹی وی کی ایویڈنس موجود ہے۔ وہ پھر انہوں نے وہاں پہ وہ فائرنگ کی، اور پھر اس کی گاڑی پہ بھی فائرنگ کی، وہ چلے گئے۔ پھر ایک یلو کلر والا سی سی ٹی وی میں نظر آ رہا ہے شخص ہے جو کہ مایا ہے، وہ پھر اس جو اے جے کو اس کو بیچارے کو نیم مردہ حال اٹھا کے باہر لاتے ہیں، اس کو مطلب ریسکیو کرنے کے لیے، ہاسپٹل جانے کے لیے۔ وہ صاف دکھائی دے رہا اس کے اندر، پھر اس کو وہ لے کے جاتے ہیں، لیکن وہ ہاسپٹل میں جا کے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور یہ مایا ہی اس کے والد جو ہے نا میاں عادل عمر کو اطلاع کرتا ہے۔